اور جب بچوں کے عقیدے کی فکر ہے تو بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والوں کو مت سونپو میرے بھائی، بیٹیوں کو کسی ایسے انسان کو نہ سونپو جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہو، اپنی نسلوں کو شرک کے گڈھوں میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، مت کمپرومائز کرو دنیا کے لیے توحید کو، مت کمپرومائز کرو توحید کے معاملے میں اپنی بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والے، کسی قبر پر سجدہ کرنے والے کے حوالے مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ صاحب ان کا کوئی امام نہیں ہے، اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے، کسی امام کو نہیں مانتے۔ ارے ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جس کی امامت میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا کہ یہ آیت اصحاب الحدیث کی، اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت میں۔ کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا امام، اہل حدیث کا اگر کوئی امام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایو آپ اہل حدیث ہیں تو آپ رسم و رواج کے پابند نہ بنیں، شادی بیاہ میں خاص طور سے ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ آپ سنت کے پابند بنیے، شادیوں کو آسان بنائیے، سمپل بنائیے۔ اسی سماج میں کتنی کنواری لڑکیاں آج عمر نکل رہی ہے ان کی، اس غربت کی وجہ سے اور جہیز اور بارات کے چکر کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اسی سماج میں کتنے لوگ ہیں بیوی مر گئی، شوہر ابھی شادی کے قابل ہے اور بچے ضد پر اڑ گئے کہ اپنے باپ کی شادی نہیں ہونے دیں گے، اور اس آدمی کو شادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اگر باپ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد اگر آپ کے والد اس لائق ہے کہ وہ شادی کرتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں اپنے والد کو دوسری شادی کرنے سے روکنے کا۔ یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم؟ کس چیز کا نام ہم نے قرآن و حدیث رکھا ہے میرے پیارے ساتھ؟ سماج میں کتنی عورتیں جو بیوہ ہیں، جو مطلقہ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کی شادی کیسے ہو؟ یہ بھی سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سا جن ہے، کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے، جو سورہ فاتحہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آج مسئلہ یہ ہے، ہم حرام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، تصویروں میں گھرے ہوئے ہیں، ویڈیوز میں گھرے ہوئے ہیں، گانے بجانے میں گھرے ہوئے ہیں۔ شیطان کہاں اپنا گھر بناتا ہے؟ جہاں گانا بجانا ہو، جہاں ناچ گانا ہو، جہاں ننگی تصویریں ہوں، جہاں فوٹوز ہوں، جہاں بیہودہ ویڈیوز ہوں، شیطان وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شیطان کیوں نہ ٹھکانہ بنائے؟ تو اہل حدیثو، اگر واقعی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اور مانتے ہو تو اپنی توحید کو درست کرو۔ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ بچہ بیمار ہے تو فلاں مولوی صاحب جب دم کریں گے تب ٹھیک ہو۔ تم خود دم کرو اپنے بچے کے اوپر، تم خود قرآن کی آیتوں کو سیکھو اور پڑھو میرے پیارے ساتھ۔ آپ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو آمین زور سے بولنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو اخلاق کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہیں؟ آپ کیوں بھول گئے کہ اللہ نے آپ کے نبی کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کیوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھول گئے؟ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے۔ آپ کیوں بھول گئے یہ حدیث؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آپ کیوں یہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامۃ اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن سب سے وزندار چیز اگر ترازو پر کوئی ہوگی، میزان پر کوئی ہوگی، اللہ کے میزان پر سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی، توحید کے بعد اور صحیح عقیدے کے بعد سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو حسن اخلاق ہوں گے۔
مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 1 اگست 2025 بروز جمعہ بعد نماز مغرب یہ پروگرام مسجد محمدی رحیم پورہ میں شہر بنارس کی ایک فعال اور متحرک تنظیم، دعوتی تنظیم اتحاد ابناء السلفیہ کی جانب سے یہ آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں اتحاد کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کرانے کی اجازت دی، اور ابھی آپ نے برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کا بڑا ہی قیمتی خطاب سماعت کیا۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے ہمارے سماج میں جو کمیاں ہیں، جو لاپرواہیاں ہیں، ان پر آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ شیخ کی بات تھوڑی سی اور تفصیل چاہتی تھی، مگر مغرب سے عشاء کے درمیان 2 لوگوں کی تقریر ہو تو وقت بہت کم ہی مل پاتا ہے عام طور سے۔ میں شیخ کی بات کے کنکلوژن کے طور پہ اور اس کے اختتام کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج موبائل پر سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے، علماء کہتے ہیں یا ماہرین کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے۔ ہم موبائل پر بہت زیادہ اس کی اسکرین پر ہم وقت دے رہے ہیں، تو موبائل کی اسکرین ٹائم کو مینیج کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب جیسے بچوں کے ہاتھ میں آپ موبائل دے رہے ہیں تو کتنی دیر دے رہے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ طے کریں کہ بچہ موبائل لے گا تو کتنی دیر لے گا۔ بعض گھروں میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، یعنی بچہ اسکول سے آیا، مدرسے سے آیا، موبائل لے لیا۔ میں بعض ایسے گھروں کو جانتا ہوں، بعض ایسے بچوں کو جانتا ہوں، صبح بچہ اٹھتا ہے تو جب تک ماں موبائل ہاتھ میں نہ دے وہ ناشتہ نہیں کرتا، وہ باتھ روم نہیں جاتا، وہ پیشاب نہیں کرتا، یعنی پورے ٹائم اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تب وہ کام کرتا ہے۔ تو آپ موبائل کو اپنے بچوں کی مجبوری بنا رہے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اتفاق سے آج میں سرچ کر رہا تھا، آپ گوگل کے اس پہ پلے اسٹور پہ آپ جائیں موبائل پہ تو کچھ ایپس آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کے موبائل کی اسکرین ٹائمنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس میں سیٹ کر دیں کہ واٹس ایپ پر مجھ کو 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم دینا ہے۔ آپ طے کر دیجئے کہ مجھے 24 گھنٹے میں واٹس ایپ کو ٹوٹل صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دینا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے انسٹاگرام کو آدھا گھنٹے کا ٹائم دینا ہے، مجھے فیس بک کو آدھا گھنٹے۔ آپ ٹائمنگ سیٹ کر دیں، اتنی دیر تک آپ 24 گھنٹے میں جیسے ہی وہ ٹائم آپ کا پورا ہوگا واٹس ایپ پر، واٹس ایپ بلاک ہو جائے گا، اس دن آپ دوبارہ واٹس ایپ نہیں کھول پائیں گے۔ ہے یہ چیز مشکل، مگر آپ اس کی عادت بنائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔
تو اس کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم اور آپ اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں, وقت تو برباد ہو ہی رہا ہے, نسلیں تو برباد ہو رہی, ہماری صحت بھی برباد ہو رہی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ لگ رہا ہے. یہ موبائل کی اسکرین ہماری صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال میں جو اعتدال ہے, جو توازن ہے, اس کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا جو منہج ہے, جو ہمارا مسلک ہے, اسے اہل حدیث یا سلفی مسلک کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مسلک یا یہ منہج, اس کی کیا خاص بات ہے؟ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں. ہم نے یہ مسلک کیوں چنا ہے, ہم اس مسلک پر کیوں عمل پیرا ہیں, اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مسلک کے ساتھ جوڑا ہے, ایسے منہج کے ساتھ جوڑا ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے, جو صحابہ کے طریقے پر جو مسلک اور منہج قائم ہے, اس منہج پر آپ چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 115, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد, ہدایت کے سامنے آ جانے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے گا, جو رسول کی بات نہیں مانے گا. غور کیجئے گا, جو ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد رسول کی بات نہیں مانے گا. اب ذرا اگلے جملے پر غور کیجئے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہیں, یعنی جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے, صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر پھیر دیں گے, وہ جدھر گھومے گا ہم ادھر گھما دیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ آپ رسول کی اطاعت کریں, رسول کی اتباع کریں, اور دوسرے یہ کہ رسول کی اتباع اس طریقے کے مطابق کریں, اس منہج کے مطابق کریں جو صحابہ کا منہج تھا. اسی لیے ہم اپنے آپ کو سلفی بھی بولتے ہیں. بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ پہلے تو اہل حدیث بولتے تھے, آج سلفی کیوں بولنے لگے؟ تو یہ کوئی نیا نام نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا نام ہے. ہم سلفی ہیں, یعنی ہم سلف کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ جو رسول کی بات نہیں مانے گا اور صحابہ کے طریقے کو فالو نہیں کرے گا, یہ دو کام جو کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے گمراہ کر دیں گے, اسے صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. اور یہاں پر آپ وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ تمام حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے. حزم النال بالنال, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیر میں آپ 10 نمبر کا جوتا پہنے, دوسرے میں 9 نمبر کا پہنے. دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں. میری امت وہ تمام کام کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیا ہے, حتیٰ کہ اگر یہود و نصارہ نے اپنی سگی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی وہ حالات آئیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے. صحابہ نے پوچھا, آپ نے کہا کہ وہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ نے کہا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ, ایک ملت ایسی ہوگی, ایک جماعت ایسی ہوگی جو نجات پائے گی. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طریقہ صحابہ کا ہے, جو طریقہ سلف کا ہے, جو طریقہ قرآن و حدیث کا ہے, نجات دینے والا وہی طریقہ ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں صاحب ان کا کوئی امام نہیں ہے, اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے, کسی امام کو نہیں مانتے. ارے ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جس کی امامت میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے. اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہتا ہے
یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا کہ یہ آیت اصحاب الحدیث کی، اہل حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت میں۔ کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا امام، اہل حدیث کا اگر کوئی امام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب اگر یہ جماعت، یہ منہج صحیح ہے تو پھر یہ آٹے میں نمک کے برابر کیوں، یہ اتنے کم کیوں ہیں، اتنے تھوڑے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا، اور اسلام کی اوریجنل شکل، اسلام کی اصل شکل آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گی۔ جو اوریجنل اسلام ہے، جو قرآن و حدیث کا اسلام ہے، وہ ہر دور میں اجنبی ہوگا۔ اس کے ماننے والے دنیا کی نظر میں اجنبی ہوں گے، وہ کم ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، مگر یہ اگر اسلام پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، اسلام میں کوئی شک پیدا ہو جائے گا۔ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی برقرار رہے گی۔ اسلام کبھی بھی کثرت تعداد کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کا طریقہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا رویہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ تعداد کی بنیاد پر کوئی صحیح اور غلط نہیں ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جو منہج اتنا سچا ہے، جو مسلک اتنا پیارا ہے، اور جس منہج اور مسلک پر چلنے کا آج ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں، آج مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جماعت اہل حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہی یہی ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث میں وہ کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں، وہ کون سے ایسے گڈھے ہیں جہاں سے پانی مر رہا ہے۔ بارش کے موسم میں آپ اپنے مکانوں کی چھت پہ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بارش کی وجہ سے کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں میرے مکان کی بنیاد تو کمزور نہیں ہو رہی، کہیں چھت تو ہماری نہیں ٹپک رہی ہے۔ تو ہماری جماعت میں کچھ کمیاں آئی ہیں، میں آج ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز، ہم اہل حدیث ہیں، ہماری پہچان ہماری توحید سے ہوتی ہے۔ دنیا کہتی اور دنیا مانتی ہے کہ صاحب یہ اہل حدیث ہے، یہ توحید والا، توحید کا پکا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکاتا۔ یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ یہ صرف ہماری پہچان نہیں، یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پہچان تھی۔ توحید میں پکے بنو، توحید میں کبھی کمپرومائز مت کرنا میرے پیارے ساتھی۔ یہ در کبھی غیر اللہ کے در پہ، یہ سر کبھی غیر اللہ کے در پہ نہ جھکنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی بعض ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں، بدعقیدگی کی چیزیں، توحید کے خلاف چیزیں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ہونے لگی۔ یہ بچوں کو نظر کا ٹیکا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ پیلیا کی بیماری کسی کو ہو گئی تو جھروانے، یہ ہمارے اہل حدیثوں کے بچوں کو جھروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ کے جھارا جا رہا ہے اس کو؟ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے جس کو سکنڈی بولتے ہیں؟ صاحب وہ فلاں، صاحب وہ فلاں چیز ہاتھ میں باندھ دیتا تو سکنڈی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکے، یہ ٹونے، یہ منتر، یہ جادو۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے میں ایک بات اور کہہ دوں، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ اور پیدا ہو رہا ہے صاحب، کسی پر جنات کا معاملہ آ گیا، کسی پر جادو کا معاملہ آ گیا، فلاں مولوی صاحب آ کے پڑھ کے دم کریں گے تب یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ شخصیت پرستی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن شفا ہے، آپ خود اس لائق بنیے۔ بچہ بیمار ہو جائے، سورہ فلق آپ کو نہیں آتی، سورہ ناس آپ کو نہیں آتی، آیت الکرسی آپ کو نہیں آتی، یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے لیے زہر ہے، زہر۔ شیطان جن سے ٹوٹ جاتا ہے، شیطان جن سے ہار مان لیتا ہے۔ کون سا جن ہے، کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے، جو سورہ فاتحہ کے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج مسئلہ یہ ہے، ہم حرام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، تصویروں میں گھرے ہوئے ہیں، ویڈیوز میں گھرے ہوئے ہیں،
گانے بجانے میں گھرے ہوئے ہیں۔ شیطان کہاں اپنا گھر بناتا ہے؟ جہاں گانا بجانا ہو، جہاں ناچ گانا ہو، جہاں ننگی تصویریں ہوں، جہاں فوٹوز ہوں، جہاں بیہودہ ویڈیوز ہوں، شیطان وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شیطان کیوں نہ ٹھکانہ بنائے؟ تو اہل حدیث ہو، اگر واقعی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اور مانتے ہو تو اپنی توحید کو درست کرو۔ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ بچہ بیمار ہے تو فلاں مولوی صاحب جب دم کریں گے تب ٹھیک ہو۔ تم خود دم کرو اپنے بچے کے اوپر، تم خود قرآن کی آیتوں کو سیکھو اور پڑھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے، جو اپنے بچوں کو دھاگے باندھ رہا ہے، جو اپنے بچوں کو تعویذ لٹکا رہا ہے، اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ ہماری پہچان ہماری توحید سے ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ توحید، اسی توحید کو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا، اس پر اپنی گرفت کو کمزور مت ہونے دینا۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ دیکھو یعقوب کا آخری ٹائم تھا، یعقوب نے 12 بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ باپ بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف بھی نبی ہے، یعقوب کے باپ اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب کے دادا ابراہیم بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبیوں کا خاندان ہے۔ بھائی نبیوں سے پکی توحید کس کی ہو سکتی ہے؟ نبیوں سے پکا عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے ٹائم اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ زمین کی نہیں، جائیداد کی نہیں، تجوری کی نہیں، وصیت کر کے جا رہے، بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اور جب بچوں کے عقیدے کی فکر ہے تو بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والوں کو مت سونپو میرے بھائی، بیٹیوں کو کسی ایسے انسان کو نہ سونپو جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہو۔ اپنی نسلوں کو شرک کے گڈھوں میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، مت کمپرومائز کرو دنیا کے لیے توحید کو، مت کمپرومائز کرو توحید کے معاملے میں اپنی بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والے، کسی قبر پر سجدہ کرنے والے کے حوالے مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا کام، آپ اہل حدیث ہیں تو ایک کام آپ کو اور کرنا چاہیے۔ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، آپ آمین زور سے بولتے ہیں، آپ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا عمل ہے۔ آپ کی نماز اہل حدیث والی ہے، آپ کا روزہ حدیث والا ہے، آپ کا حج کا طریقہ حدیث، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو آمین زور سے بولنے کی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو اخلاق کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہیں؟ آپ کیوں بھول گئے کہ اللہ نے آپ کے نبی کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کیوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھول گئے؟ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے۔ آپ کیوں بھول گئے یہ حدیث؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔
آپ کیوں یہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن سب سے وزندار چیز اگر ترازو پر کوئی ہوگی، میزان پر کوئی ہوگی، اللہ کے میزان پر سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی، توحید کے بعد اور صحیح عقیدے کے بعد سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو حسن اخلاق ہوں گے۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، آپ کے اخلاق سے بھی نظر آنا چاہیے کہ ہاں آپ قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں۔ صرف آپ مسجد میں سینے پر ہاتھ باندھ کے اپنے آپ کو اہل حدیث نہ سمجھیے۔ جب آپ سماج میں چلیں اور ملیں لوگوں سے، آپ اپنے باپ سے جب ایک بیٹے کی حیثیت سے معاملہ کریں تو وہاں بھی آپ کا معاملہ قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ جب آپ شادی کر کے بیوی کو لائیں تو بیوی کے ساتھ شوہر بھی بنے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ایک بہترین شوہر بنے، ایک بہترین باپ بنے، ایک بہترین بھائی بنے۔ اخلاق کو عمدہ بناؤ میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آج اہل حدیثوں کے گھروں میں کیوں باپ بیٹے میں تکرار ہے؟ میرے بھائیو آج ہمارے گھروں میں باپ بیٹے میں تکرار ہے، بھائی بھائی میں کیوں مقدمہ چل رہا ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھول گئے؟ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے، جنت کے نچلے حصے میں اس کو مکان ملے گا جو انسان حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچ کے حصے میں ایک مکان ملے گا اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے جس کا اخلاق عمدہ و اخلاق بہتر ہو۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ سماج آپ کے رویوں کو سماج پڑھتا ہے۔ آپ جب کوئی بد اخلاقی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلک پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ میں نے سنا ہے لوگوں کے منہ سے سماج میں سینکڑوں لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ جب کوئی اہل حدیث بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو لوگوں کے منہ سے میں نے یہ جملہ بھی سنا ہے کہ ہم بڑا قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی پر ظلم کر لیا۔ تو آپ کی صرف نماز حدیث والی نہ ہو، آپ کا صرف عقیدہ درست نہ ہو، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز میرے پیارے بھائیو، آپ اہل حدیث ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، آپ کا لباس سنت والا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا لباس تو فیشن والا ہے، آپ کی پینٹ اور آپ کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، کون سے اہل حدیث ہو میرے بھائی؟ آپ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، کون سے اہل حدیث ہو میرے بھائی؟ آپ اپنے سیرت اور صورت میں بھی سنت پر چلنے والے بنیے، آپ کی پہچان اتباع سنت سے ہونی چاہیے۔ دنیا کہے اس کی داڑھی بتا رہی کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کا پائجامہ ٹخنے کے اوپر ہے، یہ سنت کے مطابق لباس پہن رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ اہل حدیث ہے۔ دنیا یہ کہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا خریم الاسدی، بہت اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، بال تھوڑا لمبا رکھتے تھے اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہ جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھے انسان ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس دو چیزوں کی کمی ہے، کاش خریم کا بال تھوڑا چھوٹا ہو جائے اور خریم کا کپڑا ٹکنے کے اوپر آ جائے۔ او اہل حدیثوں، او تقریریں سننے والوں، او اپنے موبائل پر 3 گھنٹے لیکچر سننے والوں، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو اتباع سنت کا۔ خریم کے کانوں تک اللہ کے پیارے نبی کا جملہ پہنچ گیا۔ خریم نے فَأَخَذَ شُبْرَةً، انہوں نے کینچی اٹھائی، انہوں نے چاقو اٹھایا، اپنا کپڑا کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کر لیا، اپنا بال کاٹ کر کے چھوٹا کر لیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اتباع سنت کا جذبہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، بعض ایسے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہاں پوری جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے، پوری آبادی اہل حدیث کی، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر صاحب 60 سال کے بوڑھے لوگ کلین شیپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
شرم نہیں آتی؟ یعنی میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے تو بہرحال جب انسان 50 کپ کے پار ہو گیا تو ایسے ہی آٹومیٹک اس کو قبر میں جانے کا ڈر آ جاتا ہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سماج کے دباؤ میں نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا دباؤ ہوگا، کسی سماج کا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اسی لوہتا کی سرزمین پہ دیکھ لیجیے، ایک زمانہ تھا اس لوہتا میں 2002 کے قریب کی بات کر رہا ہوں، میں جب شروعات میں سب سے پہلا زندگی کا جمعہ میں نے خطبہ یہی علاول کی مسجد پہ دیا تھا۔ نور الحق چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی تھی۔ میری پہلا جمعہ کا خطبہ جو میں نے دیا تھا اسی علاول کی مسجد پہ دیا تھا، یہ آج سے 23 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 2002 کی۔ میں جامعہ سلفیہ میں عالمیت کے پہلے کی کلاس میں تھا۔ میں اس زمانے میں لوہتا میں مجھے یاد نہیں کتنی مسجدیں تھیں، آج الحمدللہ کتنی مسجدیں لوہتا کے اندر موجود ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ صاحب اہل حدیث ہیں اور آپ نماز کے پابند نہیں، کہے کہ اہل حدیث ہے بھائی، آپ کہے کہ اہل حدیث ہے، جمعہ والے اہل حدیث ہیں آپ۔ یہ دھوکہ دینا بند کر دو میرے بھائی، آپ کے اوپر ہفتے میں ایک وقت کی نماز فرض نہیں، آپ کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اور اگر آپ واقعی میں اہل حدیث ہیں تو آپ کی مسجدوں میں صرف جمعہ میں مسجد نہیں بھرنی چاہیے، 5 ٹائم کی نمازوں میں مسجد بھرنی چاہیے۔ آپ بڑے کاروباری ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، لیکن کاروبار اور تجارت اور بزنس نماز سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی گدیاں بند ہو جانی چاہیے نماز کے ٹائم، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے وہ چلے گا، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں جو کاروبار کے چکر میں، تجارت کے چکر میں کبھی نماز نہیں چھوڑتے، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ابھی شیخ ظفر نعمان صاحب نے جو بات کہی کہ موبائل کی وجہ سے آج برائیاں جنم لے رہی ہیں، یہ 75% یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ نماز کی پابندی کو۔ جن نوجوانوں کی زندگی میں نماز نہیں رہے گی وہاں بہت ساری برائیاں آٹومیٹک جنم لیں گی، اور جن نوجوانوں کی زندگی میں نماز آ جائے گی بہت ساری برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی میرے پیارے ساتھی۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے جانے کے بعد، میرے رسولوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہاں نماز برباد ہوگی وہاں خواہشات کی پیروی ہوگی، لہٰذا خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کیجیے، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈلوائیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو، بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ جی ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگوں کی پہچان ہوتی تھی شب بیداری اور تہجد سے، کہاں گیا وہ دور، کہاں گئے وہ ہمارے اسلاف۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک تحریک ابھری تھی جسے آج دنیا تحریک شہیدین کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں کی قیادت میں یہ قافلہ پورے ہندوستان نکلا تھا، اور آج بھی ہندوستان کے جن علاقوں سے یہ قافلہ گزرا تھا، آپ مالدہ کی سرزمین پہ بنگال میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ میں پاکڑ کے علاقے میں چلے جاؤ،
پوری بستی پورا بیلٹ اہل حدیث ہے. میں نے پوچھا بھائی اتنی بڑی آبادی اہل حدیث کی کہاں سے آئی؟ لوگوں نے بتایا مولانا یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے شہیدین کا قافلہ گزرا تھا, جہاں سے علامہ شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ گزرا تھا. وہ یہاں ٹھہرے تھے, انہوں نے یہاں قیام کیا تھا, 1 مہینہ 40 دن تک رہے تھے, دعوت و تبلیغ کی تھی, تقریریں کی تھی. ان کے تقوی, ان کے طہارت, ان کی تہجد, ان کا ایمان دیکھ کر کے لوگوں نے اس مسلک کو قبول کیا تھا. وہ کہاں گئی ہماری پہچان میرے بھائی؟ آج تو ہمارا اگر ایک بھائی وہ ہے جو کہتا ہے صاحب عشاء کی نماز 17 رکعت ہے, وہ فرائض کے ساتھ ساتھ اس نے نوافل کو بھی کمپلسری اور ضروری کر دیا اور عشاء کی نماز کو 17 رکعت بنا ڈالا, تو ایک طرف ہم اور آپ ہو گئے کہ صاحب ہمارے یہاں تو عشاء کی نماز بس 4 فرض پڑھنا ہے, 2 سنت پڑھنا ہے, 1 نفل, 1 وتر پڑھنا ہے, بس 7 رکعت میں کام ختم. تو یہ جو نفلی نمازیں اللہ کے نبی نے جن کی بڑی فضیلت بیان کی ہیں, وہ کب پڑھنے کے لیے میرے بھائی؟ وہ کس کے پڑھنے کے لیے؟ یہ تہجد کی نماز جس کی تعریف قرآن کرتا ہے. اور آج جمعہ کا دن تھا, آپ نے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی تو امام صاحب نے سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہوگا, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے راتوں کو بستر سے الگ ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. وہ کہاں گئے تہجد پڑھنے والے؟ وہ کہاں گئے نوافل پڑھنے والے؟ میرے بھائیوں, فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو. وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہو جاتی ہے, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھی پڑھی ہے, 5 بھی پڑھی ہے, کبھی کبھار 3 بھی پڑھ لو میرے بھائیوں. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی نفل پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا مقرب بنتا ہے فرائض کے ذریعے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور بندہ جب فرائض کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے حتی احبہ, میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگا. ارے کون بد نصیب ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ اور جب اللہ آپ سے محبت کرے گا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل جاتا ہے. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کانوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں نوافل کا اہتمام کرو. اور آگے بڑھیے, آپ اہل حدیث ہیں, آپ مالی معاملات میں کیسے ہیں, کاروبار میں کیسے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کی امیج ایک بے ایمان کی ہے, آپ کی امیج ایک فراڈ کی ہے, آپ کی امیج ایک گڑبڑ کاروباری کی؟ اگر ایسی امیج سماج میں ہے تو آپ صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کر رہے ہیں, آپ اس مسلک کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اس منہج کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے اگر واقعی میں آپ اس مسلک سے جڑے ہیں, اپنے کاروبار میں بھی حدیث پر چلنے والے بنو میرے بھائی. نبی کا کاروبار کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دھڑی کرے وہ ہم میں سے نہیں. نبی کے کاروبار کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب 2 لوگ کاروبار کرتے ہیں, جب سچ بولتے ہیں, سچائی سے کام لیں, تو ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے. اپنا لین دین درست کرو میرے بھائیوں. اور میں نے ابھی حیدرآباد کی سرزمین پر میرے ایک بھائی نے مجھ کو بتایا, ایک نوجوان لڑکا فجر کی نماز میں آتا تھا, نماز ختم ہو جاتی تھی, سارے لوگ گھر چلے جاتے تھے, وہ لڑکا مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اپنے مصلے پر, اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا تھا. اور سورج جب نکل جاتا تھا 15-20 منٹ کے بعد کھڑا ہو کر کے چاشت کی نماز پڑھتا تھا. یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے, اللہ کے نبی نے اس کا ثواب بتایا, 1 حج اور 1 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. اتنا نوافل پڑھنے والا, اتنا نیک اور دیندار وہ نوجوان تھا. کچھ دنوں کے بعد اس نے لوگوں سے قرضہ لیا, کاروبار کے نام پہ پیسہ لیا, اور 50 لاکھ کا گبن کر کے غائب ہو گیا. لوگ آج کہہ رہے مولانا ہمارا بھروسہ اڑ گیا ہے عبادتوں سے, ہمارا بھروسہ اڑ گیا ہے دینداری سے. اللہ کے واسطے کبھی دینداری کے چولے میں دھوکہ مت دینا میرے پیارے ساتھی. کبھی اپنی داڑھی اور اپنے ماتھے کے نشانات کے ذریعے کسی کو بیوقوف مت بنانا. سامنے والا بے وقوف تو بن جائے گا, مگر پھر وہ دین کو گالی دے گا, دینداروں کو گالی دے گا. اپنے کسی عمل سے دینداروں کو گالی دینے کا سبب مت بننا میرے پیارے ساتھی.
اگر واقعی میں قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو تو اپنے کاروباری معاملات میں بھی میرے بھائیوں کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں۔ اور آگے بڑھیے، ہماری جماعت اہل حدیث کی پہچان ہماری دعوت سے تھی، ہم توحید کی دعوت دیتے تھے، اور ہماری اسی دعوت توحید کا اثر اور نتیجہ تھا آج لوہتا کا علاقہ، آج بجرڈھیا کا علاقہ، ایک بڑی تعداد میں قرآن و حدیث پہ چلنے والے وہاں موجود ہیں۔ یہی کوٹھوا کا علاقہ جہاں اہل حدیث کا نام لینا گالی مانا جاتا تھا، آج وہاں کے اہل حدیث نوجوان مجھے میسج کرتے ہیں مولانا میں کوٹھوا کا رہنے والا ہوں، آج وہاں کئی نوجوان الحمدللہ اس منہج اور اس مسلک پر آئے۔ آپ کے اندر سے وہ جذبہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آج مسجدوں میں پروگرام ہو رہے، لوگ شرکت نہیں کرتے، لوگ آنا نہیں چاہتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ بسوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہاں جاتے تھے، علماء کو سننے کا جذبہ تھا، شوق تھا، دعوت کا شوق تھا۔ آج دعوت کا شوق نہیں ہے میرے بھائی، دین کو پہنچانے کا شوق نہیں۔ میں بعض ایسے علاقوں میں جاتا ہوں جہاں کسی ایسے انسان کے ذریعے لوگ اہل حدیث ہوئے جو عالم نہیں تھا، اس نے لوگوں سے بحث کی، مناظرے کیے، کتابیں پڑھ کے سنائی، اس کی دعوت پر لوگوں نے اس مسلک کو قبول کیا۔ ضروری نہیں کہ آپ ممبر پہ چڑھے تبھی آپ دعوت کا کام کریں، آپ کا نام پوسٹر پہ آئے تب آپ دعوت کا، ارے جتنی باتیں قرآن و حدیث کی معلوم ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ دھیرے دھیرے ان کو اس مسلک اور اس منہج کی توحید و سنت کی دعوت دے سکتے ہیں۔ توحید کی دعوت دیجئے میرے بھائی۔ آپ کے پاس اصلی سونا ہے، 24 کیرٹ سونا ہے، اس سونے کو آپ لوگ پیتل کو سونا سمجھ کے بازار میں خرید رہے ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ اوریجنل کیا ہے، لوگوں کو اس توحید و سنت کا راستہ بتائیے میرے بھائی۔ اور ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے یہاں منہجی غیرت میں کمی آ رہی ہے۔ اہل حدیث نوجوان کس کی تقریر سن رہا ہے؟ علی مرزا کی تقریر سن رہا ہے، اور کہہ رہا ہے صاحب علی مرزا صاحب تو وہ بات بتا رہے ہیں آج تک مولانا عبدالغفار صاحب نے نہیں بتائی، شیخ ظفر نعمان صاحب نے نہیں بتائی، فلاں مولانا نے نہیں بتائی، یہ تو وہ بات بتا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں بتائی، اس کا مطلب کہ وہ گڑبڑ ہے۔ اور تو کیسا اہل حدیث ہے کہ تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ مقام دے رہا ہے کہ اس کی تقریر واٹس ایپ پہ لگا رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے۔ ارے تو اہل حدیث ہے، تیری پہچان تیرے عقیدے کی پختگی سے ہونی چاہیے۔ تو تقریریں سن کر کے علماء سے جڑ کر کے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کہ تیرا عقیدہ، تیرا منہج، تیرا مسلک اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرا تیرے اوپر ہاتھ بھی ڈالنا چاہے تو اسے سمجھ میں آ جائے بہت مضبوط ہے، یہ دیوار بہت مضبوط، اس کو نہیں توڑ سکتے۔ اتنے کمزور نہ بنو کہ جس کا جی چاہے آپ کو ٹریپ کر لے، اپنے جال میں پھنسا لے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جماعت سے وابستہ بعض نوجوان صاحب ان کو سن لیا، ان کو سن لیا، حضرت معاویہ کے بارے میں لان تان کرنے لگے، کوئی عذاب قبر کا انکار کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ کیوں میرے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن و حدیث کا کیا مطلب ہے، آپ نے اس مسلک کو سمجھا ہی نہیں، اس منہج کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ علماء سے جڑیے میرے پیارے ساتھی۔ علماء سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے بلا لیا، میت ہوگی تو جنازہ پڑھا۔ آپ علماء سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑے آپ علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ جہاں دین سیکھنے کے سلسلے میں آپ کو ٹھوکر لگے آپ عالم سے پوچھیے۔ آپ فیس بک کو عالم کا درجہ نہ دیجیے، آپ گوگل کو عالم کا درجہ نہ دیجیے، آپ انٹرنیٹ کو عالم کا درجہ نہ دیجیے، آپ عالم کو عالم کا درجہ دیجیے اور عالم کی قدر کیجیے۔ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، لوگ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں صاحب جو مصلی پر چڑھ گیا، جو منبر پہ چڑھ گیا وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، انسان ہے، اور اسی سماج کا ایک حصہ ہے جس سماج کے حصہ آپ ہیں۔ اس سماج میں موجود جتنی برائیاں آپ کے لیے موجود ہیں اتنی اس عالم کے لیے بھی موجود ہیں، اس لیے فرشتہ نہ سمجھیے اس کو۔ اگر عالم سے کچھ غلطی بھی ہو جائے تو اسے ذلیل نہ کیجیے، اس کی اصلاح کی فکر کیجیے۔ بعض لوگ تو صاحب کسی خطیب کا خطبہ سن لیے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر خطیب نے کوئی ایسی حدیث بیان کر دی، آپ کو پتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، تو برسرے جو ہے منبر اور برسرے مجلس سب کے سامنے آپ مولانا صاحب آپ نے جو حدیث بیان کی ضعیف ہے۔ ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر ایک حدیث کے بارے میں پتا ہے تو آپ اس عالم کو سر عام ذلیل کر رہے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے میرے بھائی۔ علماء کی عزت اور علماء کا احترام بھی ہمارے دین کا، ہمارے مسلک کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک آخری بات، چونکہ 8:45 بجے کا ٹائم دیا گیا تو وقت پورا ہو گیا، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔
کہ میرے بھائیوں آپ اہل حدیث ہیں تو آپ رسم و رواج کے پابند نہ بنیں، شادی بیاہ میں خاص طور سے ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ آپ سنت کے پابند بنیے، شادیوں کو آسان بنائیے، سمپل بنائیے۔ اسی سماج میں کتنی کنواری لڑکیاں آج عمر نکل رہی ہے ان کی، اس غربت کی وجہ سے اور جہیز اور بارات کے چکر کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اسی سماج میں کتنے لوگ ہیں بیوی مر گئی، شوہر ابھی شادی کے قابل ہے اور بچے ضد پر اڑ گئے کہ اپنے باپ کی شادی نہیں ہونے دیں گے، اور اس آدمی کو شادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اگر باپ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد اگر آپ کے والد اس لائق ہے کہ وہ شادی کرتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں اپنے والد کو دوسری شادی کرنے سے روکنے کا۔ یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہم؟ کس چیز کا نام ہم نے قرآن و حدیث رکھا ہے میرے پیارے ساتھ؟ سماج میں کتنی عورتیں جو بیوہ ہیں، جو مطلقہ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کی شادی کیسے ہو؟ یہ بھی سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سماجی دباؤ میں آ جاتے، سماجی دباؤ میں نہ آئیں، ہم قرآن و حدیث کے دباؤ میں آئیں، ہم قرآن و سنت کے دباؤ میں آئیں۔ یہ موضوع تھوڑا سا تفصیل چاہتا تھا، وقت کم تھا، میں جتنا روشنی ڈال سکا ہوں ڈالا ہے، پھر کبھی موقع ملا اس پر ہم مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، رب العالمین ہمیں مسلک حق کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں عملی اعتبار سے بھی سنت پر چلنے والا بنا دے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔